السلام علیکم دوستو، ہسٹری فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم وانگ خان کے دادا کے بارے میں بات کریں گے۔ سرزمین جس پر وانگ خان کی حکومت تھی کار اختہ کہلاتی تھی۔ اس کی سرزمین کی سرحدیں خطا سے ملتی تھیں جو شمالی سمت میں چین کا حصہ تھا۔ یہ خطا کا وہ حصہ تھا جہاں تاتاری مقیم تھے۔ ابتدا میں وانگ خان کا نام تغرل تھا۔ وانگ خان کوئی نام نہ تھا بلکہ لقب تھا جو اسے مسند اقتدار پر بیٹھتے ہی دیا گیا۔ مورخین ناموں کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے تغرل کے بجائے وانگ خان ہی استعمال کرتے ہیں، چنانچہ ہم بھی اسے وانگ خان کہہ کر پکاریں گے۔ وانگ خان خانوں کی اس طاقتور لڑی سے تھا جس نے کئی نسلوں سے کار اختہ پر حکمرانی کی تھی۔ یہ خان وحشی اور لاکو نونیت کے تھے جو حکمرانی کے لیے ایک دوسرے سے برسرے پہکار رہتے تھے اور ایک دوسرے کے جانوروں کے گلوں میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ اس زمن میں رشتہ داروں کے مابین کئی خونی جنگیں لڑی گئیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں وانگ خان کے دادا مرگس کو کسی دوسرے خان نے لڑائی کے دوران قیدی بنا لیا۔ وہ گرچہ رشتہ دار تھے لیکن مرگس کی کسی حرکت پر اس قدر نالاں تھے کہ انہوں نے قیدی مرگس کو بہت دور ایک ریاست کے سردار کی طرف بھیج دیا۔ اس ریاست کا نام گرگا تھا۔ گرگا کے سردار نے مرگس کو ایک بوری میں بند کر کے اس کا منہ سلوا دیا اور اسے لکڑی سے بنائے گدے کے شہیے میں اس طرح رکھوا دیا کہ وہ بھوک اور دم گھٹنے سے ہلاک ہو جائے۔ جب مرگس کی بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ سلوک کی اطلاع ملی تو سخت غصے میں آ گئی اور انتقام لینے کے درجے کو پہنچی۔ وہ رشتہ دار جس نے مرگس کو قیدی بنایا تھا اور گرگا کے خان کی طرف بھیج دیا تھا کبھی مرگس کی بیوی کا عاشق رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد مرگس کی بیوی نے اپنے اس سابقہ عاشق کی طرف پیغام بھیجا جس میں اپنے خاوند کے بےایمانہ قتل پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس پیغام میں اس نے صرف گرگا کے خان کو اس قتل پر مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ اس کے لیے ایک تڑپ سینے میں رکھتی ہے اور اگر وہ اس کے لیے ویسی ہی محبت برے جذبات رکھتا ہے جیسا وہ کبھی رکھتا تھا تو وہ اس سے شادی کر کے اس کی بیوی بننے کو تیار ہے۔ اگر اسے منظور ہے تو مقررہ جگہ پر ملاقات کے لیے آ جائے، وہ اسے مل جائے گی۔ خوبصورت بیوہ نے جو جال بچھایا تھا وہ سردار جس کا نام ناور تھا اس میں پھنسا چلا گیا۔ اس نے فوراً اس پیغام الفت کو قبول کر لیا اور ملاقات کے لیے طے شدہ مقام کی طرف نکل پڑا۔ چند محافظ اس کے ساتھ تھے جن میں ناور کے دوست اور ذاتی ملازم شامل تھے۔ دوسری طرف جوان اور خوب رو بیوی اپنے ساتھ کوئی بڑا محافظ دستہ نہ لے کر آئی تھی تاکہ معاملہ شک و شبہ سے بالا تر رہے۔ اس کی اپنی سواری کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ٹرین نما بگی تھی جس میں پارچہ جات اور تحائف لدے ہوئے تھے اور اس بگی کو کتے کھینچ رہے تھے۔ یہ تحائف نئے خاوند کو بطور تحفہ پیش کیے جانے تھے۔ اس کے ساتھ لکڑی کی تکونی شکل والے ڈبے تھے جس میں مسلح افراد کو چھپایا گیا تھا۔ ان ڈبوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ ان میں چھپے افراد ایک اشارے پر اندر سے ان ڈبوں کے ڈھکن اٹھا کر باہر آ سکتے تھے اور ایکشن کر سکتے تھے۔ اس عورت کے پاس نشہ آور شراب کی ایک کثیر مقدار تھی جو منگول اور تاتاری ان دنوں میں بنانے اور استعمال کرنے کے عادی تھے۔ جوں ہی دونوں پارٹیوں کا ملاقات والی جگہ پر آمنا سامنا ہوا، جوان بیوہ نے اپنے عاشق ناور کو ایک خوش کن مبارکباد دی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ چنانچہ دعوت قبول کر لی گئی۔ طائف کے منہ کھل گئے۔ دعوت میں شریک مہمانوں کو شراب کی کثیر مقدار پیش کی گئی جو ان دنوں کی محفلوں کا عام دستور تھا۔ جلد ہی تمام مہمان نشے میں سدھ بدھ کھو چکے تھے لیکن جوان شہزادی نے ابھی تک خود پر کنٹرول رکھا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کے لیے تمام جال بنا گیا تھا۔ شہزادی نے مخصوص اشارے دے دیے اور لکڑی کے ڈبوں میں بند مسلح افراد بوتل کے جن کی طرح باہر نکل آئے اور نشے میں دھت مہمانوں کی طرف لپکے۔ جوان بیوہ نے اپنی کمر کس سے خنجر نکالا اور ناور کے عین دل میں پیوست کر دیا۔ ناور کے ساتھی نشے کے ہاتھوں اور یکدم پیش آنے والی حیرانگی کے ہاتھوں
ایک دم ناکارہ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی طرف سے مزاحمت برائے نام تھی۔ تمام کے تمام قتل کر دیے گئے۔ انتقام سے فارغ ہو کر مرگز کی بیوہ نے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا، نقلی طائف دوبارہ پیک کیے اور گھر واپس ہو لی۔ اس طرح کے کئی واقعات اس دور کی تحریروں میں مرقوم ہیں، جن کی صحت کی تصدیق یا انکار ان نیم وحشی قبائل کی طرز زندگی اور عمل سے ہوتا ہے۔ وانگ خان مرگز کا پوتا تھا، جسے بوری میں سی دیا گیا تھا۔ اس کا باپ شہزادی کا بڑا بیٹا تھا، جس نے اپنے خاوند کی موت کا بدلہ لینے کا ایک انوکھا منصوبہ بنایا اور اس پر کامیابی سے عمل بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وانگ خان جب 10 سال کا تھا، وہ جنگوں میں اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو تیموجن کے باپ کے ساتھ اتحاد بناتے اور باہمی دوستی کے لیے اقدامات کرتے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تیموجن سے عمر میں بڑا ہونے کے سبب اسے اپنا بیٹا قرار دیتا تھا، اور اس نے تیموجن کی بیوی کو اپنی بیوی بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وانگ خان کے دادا کا انتقال ہوا تو بڑا بیٹا ہونے کے سبب اس نے کمان سنبھالی، جس کی وجہ اسے حسد کا سامنا کرنا، رشتہ داروں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں اور مخالفوں نے لڑائیوں کی شکل اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں اسے بھاگ کر ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور آخرکار یازو نکی کے قبیلے میں پناہ لینی پڑی۔ یازو نکی نے اس کا استقبال نہایت پرتپاک انداز میں کیا اور اسے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے اور اس کے غاصب چچا کو مار بھگانے میں بھرپور مدد فراہم کی۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ یازو نکی کی سلطنت میں تھا۔ اس نے نوعمر تیموجن کو دیکھا، وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، تب سے وہ اسے بیٹا کہتا تھا۔ اب تاریخ خود کو دہرا چکی تھی۔ تیموجن پناہ کی تلاش میں وانگ خان کی سرزمین پر تھا۔ جیسے تیموجن کے باپ یازو نکی نے وانگ کے باپ کو خوش آمدید کہا تھا، ویسے ہی آج وانگ نے تیموجن کو اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہا۔ وانگ خان کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تب کے عہد میں وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کی شہرت یورپ تک جا پہنچی تھی۔ ایشیا میں آنے والے عیسائی مشنریوں نے پریسٹر جان کا نام اسے دیا تھا۔ ان عیسائی مشنریوں نے پوپ اور یورپ کے عیسائی بادشاہوں کو ایرانیوں، ترکوں اور تاتاریوں کے بارے میں اپنی کامیابیوں کے فرضی قصے سنائے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا تھا کہ تاتاریوں کا عظیم خان عیسائی ہو گیا ہے اور وہ گوسپل کا ملبہ بن گیا ہے۔ اس نے پریسٹر جان کا نام رکھا ہے۔ لفظ پریسٹر پریس بائٹرین کی کرپشن کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس طرح کے کئی خطوط ان عیسائی مشنریوں کی طرف سے پوپ اور عیسائی بادشاہوں کو لکھے گئے تھے۔ یہ خطوط مبالغہ آرائی سے بھرپور تھے، لیکن ایک بات تاریخی حوالوں سے مستند ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس سلطنت میں تبلیغ کرنے کی اجازت دی، اور یہ بادشاہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وانگ خان تھا۔ وانگ پر فتن حالات میں ایک زبردست اور طاقتور شہزادہ تھا، اور اس نے ایک وسیع علاقے پر حکومت قائم کی تھی۔ اس کے صدر مقام کا نام قرا کرم تھا۔ جتنا فاصلہ تیموجن کو اس شہر تک پہنچنے میں لگا وہ 10 دن کا تھا۔ وانگ خان نے تیموجن کا استقبال نہایت مشفقانہ انداز سے کیا اور اس کی حفاظت کرنے کا عہد کیا، جبکہ تیموجن نے خود کو وانگ کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کیا۔ دوستو، یہ تھا وانگ خان اور اس کے دادا کا مختصر قصہ۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔